اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبید رضوی ہے اور آج ہم بات کریں گے گستاخ رسول جنید حفیظ کے بارے میں۔ جنید حفیظ کون ہے؟ جنید حفیظ نے کیا کیا گستاخیاں کی؟ جنید حفیظ کو کون کون سی سزائیں دی گئیں؟ تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ راجن پور کا ایک لڑکا جس کا نام جنید حفیظ تھا، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپ پر امریکہ گیا۔ امریکہ سے ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد جنید حفیظ نے ملتان کی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیا۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن جس کا نام شیریں زبیر تھا، وہ خود ایک آزاد خیال عورت اور اسلام مخالف ایجنڈے پہ کام کرنے والی تھی۔ شیریں زبیر نے جنید حفیظ کو انگلش ڈپارٹمنٹ کے اندر ایز اے وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر ہائر کیا۔ اصل بات تو یہاں شروع ہوتی ہے جب جنید حفیظ نے کلاس روم کے اندر اسلام مخالف باتیں کرنا شروع کی اور ایتھیسٹ نظریے کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ آج یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جنید حفیظ ایک بہت ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ تھا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جنید حفیظ کو کنگ ایڈورڈ کالج سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ جنید حفیظ نے وزٹنگ فیکلٹی کے عہدے پر تعینات ہونے کے بعد کلاس کے اندر ایک گروپ بنایا جس کے اندر اسٹوڈنٹس ایڈ کیا گیا اور اس گروپ کے اندر اسلام مخالف اور گستاخانہ پوسٹیں شیئر کرنا شروع کر دی، جس کے اوپر طلباء نے احتجاج کیا اور اس کے بعد اس گروپ کے اندر دیگر پروفیسرز کو بھی شامل کر دیا گیا۔ لیکن یہ بات یہاں نہیں رکی۔ جنید حفیظ نے ایک الگ گروپ بنایا جس کا نام تھا سو کالڈ لبرلز آف پاکستان، اور اس گروپ کے اندر اپنے کچھ ہم خیال اسٹوڈنٹس کو، اپنے کچھ ہم خیال دوستوں کو شامل کیا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اسلام مخالف گستاخانہ پوسٹیں شیئر کرنا شروع کر دی۔ جب اسٹوڈنٹس نے یہ بات چیئر پرسن شیریں زبیر کو جا کر کہی تو اس نے یہ کہا کہ آپ سب خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کو اس یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ شیریں زبیر خود ایک اسلام مخالف عورت ہے جس کے اپنے پیج کے اوپر ایک اسلام مخالف اور گستاخانہ لیکچر بھی موجود تھا، لیکن جیسے ہی کہ جنید حفیظ والا واقعہ ہوا تو وہ یہ لیکچر ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ فروری 2013 کی ایک صبح کیسرا شاہین نامی ایک عورت نے جب اپنی کتاب کی رونمائی کے لیے ملتان کی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں IMS ہال کے اندر ایک تقریب منعقد کی۔ اس تقریب کے اندر جب جنید حفیظ کو پروگرام شروع کرنے کا کہا گیا تو جنید حفیظ نے بسم اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی۔ جنید حفیظ کی اس بدترین گستاخی کے بعد IMS آڈیٹوریم میں موجود تمام ہی پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کے اندر شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے جنید حفیظ کے خلاف احتجاج کیا۔ لیکن یہ بات یہاں تک نہیں رکی۔ جنید حفیظ نے اس کے اگلے دن ہی سو کالڈ لبرلز والے گروپ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی کی، جہاں پیس بی اپون ہم کی جگہ بہت زیادہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے گئے جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ کوئی عاشق رسول سن سکتا۔ پھر 13 مارچ 2013 کی صبح تمام اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز کی جانب سے ایک ریٹن اپلیکیشن یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو دی گئی کہ اگر گستاخ رسول جنید حفیظ کو نہ ہٹایا گیا تو ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ جب وائس چانسلر کو معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو جنید حفیظ کو یونیورسٹی والا گھر خالی کرنے کا کہا گیا۔ اس وقت شیریں زبیر نے ایک بار پھر جنید حفیظ کا ساتھ دیا اور اسے اپنے گھر پر پناہ دی۔ شیریں زبیر نے سوچا کہ چند دن ایسے ہی گزر جائیں گے اور معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کو واپس یونیورسٹی والے گھر میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ یہ سلسلہ صرف یہاں تک نہیں رکا۔ جنید حفیظ نے ایک بار پھر سو کالڈ لبرلز آف پاکستان والے گروپ کے اندر گستاخانہ مواد شیئر کیا، جس کے بعد اگلے ہی دن تمام اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز کی جانب سے ایک بہت بڑا احتجاج کیا گیا۔ پھر یہ بات بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے صرف انگلش ڈپارٹمنٹ تک محدود نہیں رہی بلکہ دیگر ڈپارٹمنٹس میں بھی یہ بات پھیل گئی، اور اس کے بعد یونیورسٹی کے اندر DCO ملتان، DPO اور انٹیلیجنس کے آفیسرز کو طلب کر لیا گیا۔ شیریں زبیر نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہے تو اس نے جنید حفیظ کو امریکن ایمبیسی جانے کا کہہ دیا، لیکن جنید حفیظ کو امریکن ایمبیسی جاتے ہوئے ساہیوال سے راستے میں ہی گرفتار کر لیا گیا۔ جب سیکیورٹی اداروں کی جانب سے تفتیش کی گئی تو جنید حفیظ نے گستاخیوں کا اعتراف کر لیا۔ اور یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ جب جنید حفیظ کے لیپ ٹاپ کا ڈیٹا چیک کیا گیا تو اس کے اندر ایک فیس بک پیج ملا جس کا نام مولوی بشیر استرا تھا، اور اس فیس بک پیج سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخیاں کی گئیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں اور اسلام مخالف اور گستاخانہ مواد شیئر کیا گیا۔ پھر اس کیس کی ڈیٹ سیشن کورٹ کے اندر ہیئرنگ کے لیے فکس کر دی گئی
لیکن وہاں پر جنید حفیظ کی جانب سے نہ کوئی وکیل پیش ہوا، نہ ایک وٹنس پیش ہوا، جبکہ جنید حفیظ کے خلاف 20 گواہ پیش ہوئے۔ اور یاد رہے یہ 20 گواہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، اس کے اندر یونیورسٹی کے پروفیسرز اور ایم فل کے اسٹوڈنٹس شامل تھے۔ اور یاد رہے کہ جنید حفیظ کے لیپ ٹاپ سے جو گستاخانہ مواد حاصل کیا گیا تھا وہ آج بھی پولیس فائل میں ریکارڈ ہے۔ جنید حفیظ کا کیس لڑنے کے لیے تمام وکلاء نے منع کر دیا کہ ہم گستاخانہ رسول کا کیس نہیں لڑیں گے، لیکن ایک این جی او کا وکیل جس کا نام راشد رحمان تھا، اور وہ صرف اس لیے مشہور تھا کہ وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے کیس ہی لڑتا تھا۔ این جی او کے وکیل راشد رحمان نے جنید حفیظ کی طرف سے یہ کیس لڑنے کا اعلان کیا، لیکن کیونکہ وہ جن بھاگی ہوئی لڑکیوں کا کیس لڑتا تھا ان کے ورثاء میں سے کسی نے راشد رحمان کو قتل کر دیا، اور اس طرح جنید حفیظ کے خلاف مقدمہ لڑنے والوں کی طرف پریشر بنایا گیا اور ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، لیکن پھر کچھ دن بعد ان تمام مقدمات کو خارج کر دیا گیا کیونکہ وہ سب بے بنیاد تھے، جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ جنید حفیظ کی طرف سے راشد رحمان کے قتل کے بعد کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہوا اور نہ اس کے وکلاء نے کورٹ میں آنے کی زحمت کی، جبکہ سوشل میڈیا پر لبرل ہوں، سیکولرز ہوں، ایتھسٹ ہوں یا دین وزار طبقہ ہو، وہ ہمیشہ سے پروپیگنڈا کرتا رہا اور آج بھی کر رہا ہے۔ الدین زکریا یونیورسٹی کی جانب سے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی اور جب اس نے رپورٹ پیش کی تو اس میں جنید حفیظ کے ساتھ ساتھ شیری زبیر کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا، لیکن شیری زبیر جنید حفیظ کی گرفتاری کے فوراً بعد بیرون ملک فرار ہو گئی اور آج تک وہ پاکستان نہیں لوٹی۔ پھر سیشن کورٹ کی عدالت کے معزز جج کاشف قیوم نے تمام ثبوتوں کی بنا پر جنید حفیظ کو 295A، 295B اور 295C کے تحت سزا سنائی۔ 295A کے تحت 10 سال عمر قید اور 5 لاکھ جرمانہ، 295B کے تحت لائف امپریزنمنٹ یعنی عمر قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ 295C کے اندر سزائے موت یعنی پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ لیکن آج کافی سال ہو چکے لیکن سزائے موت پہ عمل نہیں ہو سکا۔ کافی سال بعد ایک بار پھر جنید حفیظ کے کیس کو 19 مارچ 2025 کو ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ کے لیے فکس کیا گیا ہے۔ ہم نے آسیہ ملونہ کے کیس میں یہ چیز دیکھ لی کہ جب سیشن کورٹ نے بھی آسیہ ملونہ کو اعتراف کرنے پر پھانسی کی سزا سنائی، ہائی کورٹ نے بھی آسیہ ملونہ کو پھانسی کی سزا سنائی، لیکن سپریم کورٹ کے جج نے کچھ ٹکوں کے عوض اپنا ایمان بیچ دیا اور آسیہ ملونہ کو رہا کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جج گستاخ رسول جس کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہے، جس کے پاس سے تمام گستاخانہ مواد حاصل ہو چکا ہے، اس کو پھانسی کی سزا سنا کر غیرت ایمانی کا ثبوت دیتی ہے، یا پھر جنید حفیظ کو رہا کر کے اپنا نام گستاخانہ رسول کے حامیوں کی فہرست میں شامل کرواتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہمارے امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کورٹ کے اندر جو نظام ہے وہ ہمارے وکلاء سنبھالیں گے، لیکن اگر گستاخ رسول کو رہا کیا گیا تو کورٹ کے باہر ہمارے پاس غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کا خنجر بھی موجود ہے، ہمارے پاس غازی ملک ممتاز حسین کی گن بھی موجود ہے، ہمارے پاس غازی عبدالقیوم شہید کا چھرا بھی موجود ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ نعرہ دیا اور یہ بتا دیا کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، کہ گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔